37 سورہ رعد آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اسی طرح کیا ہے، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. یاد رکھو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے کیا کہ تم اللہ کا حکم آنے کے بعد کیا ہے، قرآن کی آیت کوئی آپ سن لیے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سن لیے، آپ کو معلوم ہو گیا صحیح بات کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے. کیا ہوا پھر؟ جب اگر تم کو معلوم ہونے کے بعد آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے اگر پڑ گئے، جو تمہارے خاندان والے ہو سکتے، تمہارے بڑے ہو سکتے، تمہارے محلے والے ہو سکتے ہیں، تمہارے اچھے دوست ہو سکتے ہیں، تمہاری سہیلیاں ہو سکتی ہے، تمہارے اپنے قریبی پڑوسی ہو سکتے ہیں، اگر تم ان کے خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے عذابوں سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی تم اللہ کے عذاب میں ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا، تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے. اس لیے ڈرو اللہ کے عذاب سے، آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت پڑو. آپ کے پاس علم آنے کے بعد، علم نہیں آئے تو پہلے کر لیا الگ بات، آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ کو سود کیا ہے نہیں معلوم تھا، حلال حرام میں تمیز نہیں معلوم تھا، پردہ نہیں معلوم تھا، ہاں کیا ہے لڑائی جھگڑا نہیں معلوم تھا، غیبت نہیں معلوم تھا، شرک کیا ہے نہیں معلوم تھا، بدعت کیا ہے نہیں معلوم تھا، حرام دعوتیں ناجائز دعوتیں کیا ہے نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے، نہیں معلوم تھا چلے گئے، نہیں معلوم تھا کر لیے. لیکن علم آنے کے بعد سورہ رعد آیت نمبر 37 کے مطابق علم آنے کے بعد بھی اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کرے، نہیں بھائی سہیلی ناراض ہوتی، نہیں بھائی دوست ناراض ہوتے، نہیں بھائی ہمارے رشتہ دار ناراض ہوتے، علم آ گیا، سن لیے، بیان میں سنے، آیت آ گئی، حدیث آ گئی، سب معلوم ہو، اس کے بعد بھی تم ان کے خواہشات کے پیچھے پڑے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے.